الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور ڈھیروں خوشیاں عطا کرے، دونوں جہاں کی برکتیں اور بھلائیاں عطا کرے۔ پروگرام شکر کے پہلو میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام شکر کے پہلو لیے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بھی ایک نیا ٹاپک ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے کہ اس ایکٹیویٹی پر، اس عمل پر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، اور ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت ہے انسان کا صحت مند رہنا۔ جی ہاں، اگر انسان کی زندگی صحت مند اگر گزر رہی ہو تو وہ خوشیوں کو بھی بڑے اچھے انداز میں انجوائے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی جو رونقیں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، پڑوس ہے، یا آپس میں دوستیاں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، یہ انسان کی صحت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ وہ کس کو کس طرح سے ڈیل کرے گا اور ان کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن رکھے گا۔ اس کی خوشیاں، اس کے غم اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ، یہ ساری کی ساری باتیں بہت سے انداز پر جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں انسان کی صحت پر۔ لیکن انسان کی صحت کو اگر برقرار اچھے انداز میں رکھنا ہو تو اس کے لیے انسان کا اپنے وقت پر پورے 24 گھنٹے میں اسے سونا بھی پڑتا ہے، یعنی نیند لینا پڑتا ہے۔ سلیپنگ ٹائم اگر ہمارا بہتر ہو اور اچھے انداز میں ہو، اور ایک انسانی جسم کے لیے جتنی نیند ضروری ہے اگر ہم اتنی نیند پوری کرتے ہیں تو پھر ہمارا جسم جو ہے نا یہ سلامت رہے گا، صحت مند رہے گا۔ اور نیند جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقیناً ایک عظیم نعمت ہے۔ نیند کے بارے میں کہا گیا کہ یہ موت کا ایک حصہ ہے، یعنی نیند بھی ایک طرح کی موت ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کچھ لمحات ایسے جو ہے نا وہ ہمارے گزرتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اگر آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں، آپ کے گھر والوں نے اگر آپ کے بیڈ روم کے ڈور کو نوک کیا ہو تو کئی مرتبہ نوک کرنے کے بعد، کئی مرتبہ اس کو بجانے کے بعد آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات چلے ڈور تو اوپن ہے لیکن آ کر جو ہے نا ہلانا پڑتا ہے، ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے، اور پھر زوردار آوازیں دینی پڑتی ہے، تب جا کر کے انسان جو ہے نا نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ تو کچھ لمحات نیند میں ایسے گزرتے ہیں کہ گہری نیند میں بندہ چلا جاتا ہے، تو آپ تصور کریں کہ جب سو جاتے ہیں تو ایک امید ہوتی ہے کہ میں دوبارہ جاگ جاؤں گا، لیکن موت یہ ایک ایسی نیند ہے کہ پھر دوبارہ جاگنے کی وہاں کوئی امید نہیں۔ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تبھی جو ہے نا وہاں پر وہ جاگتا ہے، اور فرشتے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے سوالات کرتے ہیں۔ خیر، ٹاپک ہمارا ہے کہ نیند کرنا، آرام کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ ہم تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی میں ابھی سو نہیں رہا، بس تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہوں۔ اب یہ ریلیکسیشن کو اگر دیکھا جائے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا پاور نیپ لیتے ہیں دوپہر کے وقت میں تو آپ کا مزید جو ہے نا رات تک آدھا دن ایسے گزرتا ہے اور فریش انداز پر آپ گزار لیتے ہیں۔ تو آرام کرنا بھی اور نیند کرنا بھی، یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت،
کیونکہ انسان کے بدن کو آرام اور اگر سکون پہنچانا ہے تو پھر اسے نیند بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ جی ہاں، اب تک جتنے ایپیسوڈ ہمارے ہوئے ہیں، کوشش ہم نے یہ کی کہ جس ٹاپک کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ قرآن کریم میں اللہ کا آپ کو کوئی نہ کوئی ہم فرمان سنائیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کا ذکر کیا، ہمارے کان کا ذکر کیا، ہماری آنکھوں کا ذکر کیا۔ اب آج ہم نیند پر بات کر رہے ہیں تو سنیے رب تبارک و تعالیٰ نے نیند کے بارے میں قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک پارہ 30 سورہ نبا کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہاری نیند کو آرام کیا، یعنی تمہارے جسموں کے لیے، تاکہ اس سے کوفت اور تکان دور ہو اور راحت حاصل ہو۔ نیند بڑے پہلوان کو جی ہاں پچھاڑ دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آدمی کتنا ہی پہلوان ہو، اگر وہ اپنے وقت پر نہ سوئے یا جتنے ٹائم پر اسے سونا چاہیے اگر وہ نیند نہ کرے نا تو بھلے ہی کتنا پہلوان ہو، وہ پہلوان کو بھی پچھاڑ دیتی ہے، وہ بھی نا بالکل پھر بے طاقت ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی اب وہ پاور نہیں رہتا کسی سے جو ہے نا لڑنے جھگڑنے کا، اس کا بھی انداز نہیں ہوتا۔ نیند جو ہے نا یہ اتنی پاورفل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نیند جو ہے نا بڑے سے بڑے عالم کا علم بھلا دیتی ہے۔ ہاں، کبھی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہوا آپ کو نا بہت زیادہ نیند آ رہی ہو، یا آپ جو ہے نا کئی گھنٹے ہو گئے آپ سوئے نہیں، اب نیند اتنی آ رہی ہے، اور آپ کو اگر کوئی امپورٹنٹ بات اگر پوچھتا ہے یا پچھلی گزری ہوئی باتیں پوچھتا ہے تو پھر آپ کہتے بولے یار ابھی نیند آ رہی ہے، ابھی یاد نہیں مجھے۔ ہاں، ذہن میں نہیں آتا نا۔ نیند اگر پراپر انداز پر نہ ہو تو یہ انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ ہم نے بزرگان دین کے بارے میں سنا ہے کہ کوئی 7 دن میں ایک مرتبہ کھاتے تھے، کوئی 15 دن میں ایک مرتبہ کھاتے تھے، کسی کو 40 دن میں جو ہے نا وہ ایک مرتبہ کھانے کا موقع میسر آتا تھا، لیکن پھر بھی جو ہے نا ان کا گزارا ہوتا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے نا اگر ان بزرگان دین کی بھی اگر بات کی جائے تو پورے 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ یہ آرام بھی کیا کرتے تھے۔ ہاں، نیند کا پراپر انداز پر ہونا یہ ضروری ہے۔ چلے اولیاء انبیاء کی بات نرالی ہے کہ اللہ پاک انہیں روحانی طور پر وہ طاقتیں عطا فرماتا ہے اور پھر انہیں اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن ایک عام انسان اگر پراپر انداز پر نیند نہ کرے تو پھر وہ بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، عمر کے مختلف ادوار کے اعتبار سے انسان کو نیند کی مختلف مقدار جو ہے نا یہ درکار ہوتی ہے۔ انسان کی عمر کے الگ الگ سٹیج ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، ٹین ایجرز ہم کہیں گے، یا پھر جو ہے نا میچور ہو جانا، پھر اس کے علاوہ بڑھاپے تک پہنچ جانا۔ تو ایک الگ الگ جو ہے نا وہ انداز انسان کی زندگی کے الگ الگ دور ہوتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق یعنی سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق کم سن بچوں کے لیے، جو چھوٹے بچے ہیں، نیو بورن بیبی ہیں، یا دودھ پیتے بچے آپ ان کو لے لیں تو ان کے لیے 12 سے 15 گھنٹے کی نیند چاہیے۔ 15 سے 40 سال والوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے، جبکہ 40 سال سے زائد عمر والوں کے لیے 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ اگر بندہ اتنا اگر نہ سوئے تو پھر اس کی زندگی کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے، چڑچڑے پن کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی باڈی کے اندر بھی جو ہے نا بہت سا چینجز یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نیند پوری نہ ہونے کے متعدد جو ہے نا جسمانی، روحانی اور معاشرتی یہ نقصانات ہیں۔ اگر آدمی کی نیند پوری نہ ہو تو ہماری سوسائٹی کے اندر بھی جو ہے نا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ مسلسل نیند پوری نہ ہونے پر اگر کوئی ایک امپلائی، ایک ملازم اگر ڈیوٹی کے اوقات میں سوتا یا اونگتا رہے تو آپ بتائیں کیا وہ اپنا کام اپنے پراپر انداز پر کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، اور جتنا کام اسے کرنا چاہیے وہ اتنا کام نہیں کر پاتا، بلکہ بعض اوقات اگر آن ڈیوٹی نیند کرنے کی اگر عادت ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا آپ کا آفیسر، آپ کا باس یا پھر ملازم کا سیٹ اسے نوکری سے بھی نکال سکتا ہے، اس سے بھی اسے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ڈرائیور کی بات کی جائے، پائلٹ کی اگر بات کی جائے، اور یہ جو ہے نا پائلٹ فلائٹ کو فلائی کرتے ہوئے اگر سو جائے تو بتائیں اس کا اور اس کے پیسنجرز کا حال کیا ہوگا۔ ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے اگر سو جائے تو پھر ان پیسنجرز کا حال کیا ہوگا، اس کا اپنا حال کیا ہوگا۔ تو نیند کو اس کے وقت میں اور پراپر انداز پر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ طالب علم کی نیند پوری نہ ہو
تو کلاس کے دوران استاد اگر وہ جو بھی اسے سکھا رہے ہیں، جو ٹیچ کیا جا رہا ہے، پھر اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ آپ اگر اسکول میں بچپن کو اگر آپ اپنے یاد کریں تو ہو سکتا ہے کچھ ایام آپ کے ایسے بھی گزرے ہوں کہ آپ جو ہے نا اپنی ٹیبل پر، اپنی بینچ پر جو ہے نا وہ سر رکھ کے آپ نے نیند کی ہوگی، اور آخری میں بیٹھے ہوں گے اور ٹیچر کی نظر وہاں نہیں پہنچ رہی، تو 2-5 منٹ ہی صحیح، 10-15 منٹ ہی صحیح، آپ نے جو ہے نا وہ نیند کر لی۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے پریویس ڈے میں جو ہے نا آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، رات آپ زیادہ جاگتے رہے، اور اسکول جانے کے بعد جو ہے نا کوئی کلاس آپ کو بورنگ محسوس ہوئی، اور پھر وہاں پر جو ہے نا آپ کی آنکھ لگ گئی۔ تو نیند کا فطری تقاضا پورا ہونا انسان کے لیے جو ہے نا اس کا تقاضا پورا کرنا یہ ضروری ہے، اور اگر وہ اس تقاضے کو پورا نہ کرے تو پھر یہ بہت سے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ مسلسل نیند کی کمی انسان کے مزاج میں جھنجھلاہٹ اور چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہے، وہ معمولی باتوں پر طیش میں آ جاتا ہے۔ نیند نہیں ہوئی نا، اب دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، جلدی غصہ آ جاتا ہے، اگر اس کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے نا تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نیند صحیح کر کے نہیں آیا ہوتا۔ ہاں، راستے میں اگر کوئی لڑتا ہے، مارکیٹ میں اگر کوئی لڑتا ہے، اگر آپ ڈیپلی جا کر اگر آپ دیکھیں گے نا تو پھر پتہ یہ چلے گا کہ یار رات میں نیند برابر نہیں ہوئی تھی، اور پھر بچہ چھوٹا سا تھا، وہ رو رہا تھا، میں رات 2 بجے تک جاگتا رہا، 3 بجے تک جاگتا رہا، اب جو ہے نا میری دکان پر یہ کام ہو گیا، میری آفس میں یہ کام ہو گیا۔ تو چڑچڑے پن کی ایک وجہ یعنی بنیادی ایک وجہ ہے کہ نیند کا صحیح انداز پر نہ ہونا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات جو ہے نا اس کا ایک نتیجہ جو ہے یہ نکلتا ہے کہ ہر کوئی ان باتوں کی وجہ سے اس آدمی سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب ہر وقت غصے میں ہی رہتا ہے، اس کی جو ہے نا ناک چڑھی ہوئی رہتی ہے، منہ چڑھا ہوا رہتا ہے۔ پھر مزید اگر اور بات کروں میں آپ کے سامنے کہ نیند اگر بہتر انداز پر نہ ہو تو بلڈ پریشر اور ڈپریشن کا جو ہے نا یہ مرض بڑھ جاتا ہے، اور جس کو بلڈ پریشر ہو گیا ہو، ڈپریشن کے جو ہے نا وہ مریض ہو گئے ہوں، تو ان مریضوں کی اگر نیند پوری نہ ہو تو مزید جو ہے نا ان کی بیماری میں شدت آ جاتی ہے، اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ نیند پوری کرنے سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارا جو دماغ ہے نا، دماغ کے سیلز اگر مسلسل کام کرتے رہیں اور انہیں آرام کا وقت نہ ملے تو ان سے جو فری ریڈیکلز خارج ہوتے ہیں جو جسم کے تندرست سیلز پر حملہ آور ہو کر انہیں کمزور کر دیتے ہیں، اور انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جن میں ایک بیماری جو ہے نا نمایاں ہے جسے کہتے ہیں پاگل پن۔ ہاں، اگر انسان صحیح انداز پر نیند نہ لے تو اس کے فری ریڈیکلز جو ہیں وہ اس کے جسم سے نکل نہیں پاتے اور اچھے سیلز پر وہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس میں نمایاں بیماری پاگل پن بھی ہے۔ یقین جانیں کہ نیند جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان 2 دن نہ سو جائے، 3 دن نہ سوئے، ہاں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ پھر وہ جاگ سکتا ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کو کوئی سزا نہ دی جائے بلکہ اسے صرف جاگتے ہی رکھا جائے، اور چند دن تک اگر وہ جاگتا رہے نا تو اس کی 2 طرح کی کوئی نہ کوئی ایک کیفیت ہو جاتی ہے کہ نیند نہ کرنے کی وجہ سے یا تو وہ مر جائے گا یا پھر پاگل ہو جائے گا۔ ہاں، اسے کوئی اگر آپ کسی جو ہے نا ویپن سے اس کو سزا نہیں دے رہے، کوئی اور اس طرح کی جو ہے نا باڈی پر اٹیک کرنے والی سزا نہیں دی جا رہی ہو، اور پھر اس کے اوپر زور زبردستی نہ کی جا رہی ہو، صرف اسے اگر سلایا نہ جائے تو یا تو وہ مر جائے گا یا پھر پاگل پن کا شکار ہو جائے گا۔ تو نیند جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقیناً ایک بڑی نعمت ہے، اور نیند قطعاً ایک پیدائشی چیز ہے۔ ہاں، آدمی جب سے پیدا ہوا ہے نا دنیا کے اندر اپنی آخری سانس تک وہ نیند لیتا ہی رہتا ہے، روزانہ رات میں تو وہ سوتا ہی ہے، اور کبھی کبھی اگر تھک جاتا ہے تو دن کے اوقات میں بھی سو جاتا ہے۔ تو اس کا ٹھیک انسان کی ضرورت کے مطابق ہونا اس بات کی شہادت دینے کے لیے بہت کافی ہے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ نیند کس طرح آتی ہے، نیند کا سبب کیا ہے، ہم کیوں سوتے ہیں، تو آئیے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، نیند کے بارے میں 3 جو ہے نا نظریات، 3 ریسرچ جو ہے یہ بڑی مشہور ہیں۔ پہلی یہ
کہ انسان کے دماغ میں صنوبری غدہ نامی ایک حصہ ہوتا ہے جو میلاٹونین نامی ہارمون پیدا کرتا ہے۔ یہ ہارمون نیند لانے میں مدد دیتا ہے اور روشنی کے اثرات سے متاثر ہوتا ہے۔ سیکنڈ ریسرچ یہ ہے کہ جب ہم جاگتے ہیں تو ہمارے عضلات اور اعصاب عضلات یعنی جسم کے وہ مخصوص ٹیشوز ہیں جو حرکت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، یعنی انسان کو ایکٹیو رکھنے کے یہ ذمہ دار ہوتے ہیں، یہی انسان کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ریسپانسیبل ہوتے ہیں۔ یہ جسم کے مختلف حصوں میں موجود ہوتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں جس سے جسم میں کچھ زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جب یہ مادے دماغ میں جمع ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے اوپر نیند طاری ہوتی ہے اور انسان نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ تیسری ریسرچ یہ ہے کہ ماضی میں ڈاکٹروں نے دماغ کے آپریشن کے دوران، جی ہاں، یہ مشاہدہ کیا کہ جب ان کے آلات دماغ کے کچھ مخصوص حصوں کو چھوتے تھے، ڈاکٹر آپریشن کرتے وقت جن انسٹرومنٹس کو یوز کرتے ہیں تو جیسے وہ دماغ سے ٹچ ہوتے تھے تو مریض پر اچانک نیند طاری ہو جاتی تھی۔ ہاں، یہ نا بالکل آپ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، یا پھر اگر پہلے سنے ہوں تو پھر آپ کو جو ہے نا یہ ریوائز ہو جائے گا کہ آپریشن کے دوران، یہ ڈاکٹر کی ریسرچ ہے کہ جب ان کے انسٹرومنٹ نے دماغ کو ٹچ کیا تو پھر انسان پر جو ہے نا جس کا بھی آپریشن کیا جا رہا ہے اس کے اوپر نیند طاری ہو جاتی تھی۔ تو اس سے جو ہے نا یہ اندازہ لگایا گیا کہ دماغ میں نیند کے مراکز موجود ہوتے ہیں، جیسے اس کو ٹچ کرو تو پھر انسان سو جاتا ہے۔ تو یہ دماغ کے آپریشن کے دوران جو ہے نا یہ ریسرچ سامنے آئی۔ FGN چینل کے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ کے وسطی علاقے میں لوپروگ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے ماتحت نیند پر ریسرچ کرنے والے ایک سینٹر کے ماہرین نے نیند سے محرومی کے نقصانات کا جائزہ لیا اور انہوں نے جو ہے نا اس پر ریسرچ کی کہ اگر نیند پراپر انداز پر نہ کی جائے تو اس کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے بتایا کہ نیند نہ ہونے کی صورت میں چند نقصانات جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ کیا سامنے آئے ہیں؟ کہ بے خوابی، بے چینی اور تناؤ کی کیفیت طاری ہوتی ہے، مرگی اور پاگل پن کے دورے پڑنے کا بھی امکان رہتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، نگاہ میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات چیزیں دوہری نظر آنے لگتی ہے۔ آپ توجہ کیجئے، اگر آپ جو ہے نا پراپر اگر نیند نہیں لیتے، آپ کا اگر معمول جو ہے نا جاگنے کا اگر زیادہ ہے، اور ایک نوجوان کے لیے یا آپ عمر کے اس وقت جس حصے میں بھی ہیں، شروع میں جیسے میں نے بتایا کہ بچوں کے لیے 12 سے 15 گھنٹے کی نیند، پھر اس کے بعد 15 سے 40 سال والوں کے لیے جو ہے نا وہ 8 گھنٹے کی نیند کا ذکر کیا گیا، پھر اسی طرح جو ہے نا جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے لیے کم سے کم 6 گھنٹے کی نیند۔ اگر آپ کو اتنی بھی اگر نیند نہیں آتی نا تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ جی ہاں، بالکل ڈاکٹر کو بتانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو بیماریوں کا ذکر کیا گیا، جو ریسرچ سامنے آئی کہ نیند پراپر نہ ہونے کی وجہ سے بندہ مرگی کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے، پاگل پن کے دورے پڑنے کا جو ہے نا وہ امکان رہتا ہے، اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، نگاہوں میں جو ہے نا ہماری آنکھوں کی روشنی میں ہماری نگاہوں میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات آدمی جو ہے نا یا کوئی بھی چیز دوہری ڈبل نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے جو ہے نا دیکھا ہوگا کہ آپ نیند میں سے بیدار ہوئے ہیں، آنکھوں کو آپ مل رہے ہوں تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا ڈبل نظر آتی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ پریکٹیکل بھی یہ سمجھ میں آتی ہے نا کہ یار نیند نہیں ہوئی اور پھر بیچ میں ہی کسی نے اٹھا دیا مجھے، اور پھر جب میں سامنے والے کو غور سے دیکھتا ہوں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا دو نظر آ رہا ہو کہ بھائی یہ دو آدمی کون آ گئے یا دو چیز کیسے سامنے آ گئی۔ تو یہ ایک پریکٹیکل بھی جو ہے نا ہماری لائف میں کبھی نہ کبھی یہ ہوا ہوگا۔ تو اگر صحیح انداز پر نیند نہ ہو تو FGN چینل کے ناظرین یہ جو ہے نا اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ آئیے ایک اور ریسرچ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں نیند پر ریسرچ کرنے والے سینٹر نے بعض افراد کو مسلسل 5 دن تک انہوں نے نیند سے محروم رکھا، انہیں سونے ہی نہیں دیا گیا۔ پھر بے خوابی کے اثرات کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ مسلسل 5 دن تک نہ سونے والوں میں سے بعض خود کو حرکت دینے سے تقریباً قاصر ہو گئے۔ جی ہاں، اب وہ اپنی باڈی کو موومنٹ نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی اپنی باڈی کو موو نہیں کر پا رہے ہیں، حرکت نہیں دے پا رہے ہیں، سوچنے کی صلاحیت کمزور ہو گئی، فیصلے کرنے کی اہلیت معمولی سطح تک گر گئی، اور بخار زدہ انسان کی طرح فضول جو ہے نا وہ باتیں کرنے لگے۔ کتنے دن نہ سونے پر؟
only 5 days. ہاں، اور اگر اس سے زیادہ اگر بندہ جاگ لیتا ہے تو جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا، یا تو وہ پاگل ہو جائے گا، یا پھر ہو سکتا ہے اگر برداشت نہ کر سکے تو موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ پیارے پیارے ناظرین، اب آئیے میں یہ سائنٹیفک ریسرچ آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد دوبارہ میں آپ کو لے کر آؤں گا اللہ کے کلام کی طرف، کیونکہ ہمارا آغاز بھی اللہ کے کلام سے ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہم نے سورہ نبا کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ سنا تھا۔ اب آئیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور فرمان میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ نیند کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مریں انہیں ان کے سوتے میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے، اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں نیند کے متعلق جو بات ارشاد فرمائی ہے، آئیے اس کی تفسیر میں آپ کو سناؤں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی زندگی کی مدت پوری ہو جانے پر روح قبض کر کے وفات دیتا ہے، اور جن کی موت کا وقت ابھی تک نہیں آیا انہیں نیند کی حالت میں ایک قسم کی وفات دیتا ہے، یعنی نیند کی حالت میں ایک قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت دے دیتا ہے۔ پھر جس پر حقیقی موت کا حکم فرما دیتا ہے تو اس کی روح کو اس کے جسم کی طرف واپس نہیں کرتا، اور جس کی موت مقدر نہیں فرمائی تو اس کی روح کو موت کے وقت تک کے لیے اس کے جسم کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ گویا ہم روزانہ جو ہے نا نیند کی حالت میں جب جاتے ہیں تو مرتے ہیں اور پھر دوبارہ جاگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو ہماری موت ہے اس کا وقت مقرر ہے، جب تک وہ نہیں آ جاتا ہماری روح جو ہے نا گویا ہمارے جسم سے نکلتی ہے اور پھر دوبارہ لوٹ کر واپس آتی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک اس میں ضرور ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچیں اور سمجھیں کہ جو اس پر قادر ہے وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہاں ایک عقیدہ جو ہے نا اس آیت مبارکہ میں FGN چینل کے ناظرین دیا جا رہا ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں روزانہ موت دے کر تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، تم سو جاتے ہو، تم پر جو ہے نا ایک قسم کی موت طاری ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم میں روح کو واپس لوٹاتا ہے اور تم اپنی نیند سے بیدار ہو جاتے ہو۔ تو جو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں روزانہ مارتا اور جلاتا ہے، یعنی نیند کی حالت میں ہم چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ جاگ جاتے ہیں، تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کہ ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، ہماری کوئی روح نہیں تھی، روح پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہمارا جسم پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو جو رب بے وجود کو وجود عطا کر سکتا ہے تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ اپنے بندوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، قیامت کے دن مردوں کو اٹھایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور ہر ایک نے اس کی زندگی کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اس آیت سے FGN چینل کے ناظرین یہ معلوم ہوا کہ نیند بھی جو ہے نا ایک قسم کی موت ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیند موت کی بہن ہے۔ جی ہاں، موت کی جو ہے نا یہ سسٹر کہا گیا ہے حدیث پاک میں اسے، کہ نیند موت کی بہن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سوتے وقت نیند سے بیدار ہوتے وقت وہ دعائیں پڑھ لیا کریں جن کا جو ہے نا وہ احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہمارا مرنا بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، ہمارا جاگنا بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنی ہتھیلی رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر کہتے اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ سوتا اور جاگتا ہوں۔ اور جب بیدار ہوتے تو یوں دعا فرماتے، آپ کو بھی یاد ہوگی،
دعا پیارے آقا یوں فرماتے الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں قیامت کے دن لوٹنا ہے۔ یعنی نیند کا شکر ادا کرنے کا اللہ کے محبوب نے ہمیں طریقہ بتایا اور یہ دعا ہمیں عطا فرمائی کہ جب نیند سے بیدار ہو جاؤ تو پھر اس کا شکر یہ ہے کہ یہ دعا پڑھ لی جائے، یعنی اپنے رب کا جو ہے نا وہ شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے کہ اس رب کا جو ہے نا میں شکر ادا کر رہا ہوں جو مرنے کے بعد اس نے دوبارہ مجھے جو ہے نا نیند سے بیدار کیا ہے، مجھے زندہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر سے اٹھے اور پھر واپس جائے تو اسے اپنے ازار کے پلو سے 3 مرتبہ جھاڑے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے بعد بستر پر کیا چیز آئی ہے۔ یعنی اب یہاں پر جو ہے نا آرام کا اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے۔ آرام سے پہلے جو ہے نا اپنے بستر کو جھاڑ لیا جائے، اسے صاف کر لیا جائے، ہاں اسے جھٹک لیا جائے کہ آپ جب بستر پر سوئے تھے اٹھ کر آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ پورا دن جو ہے نا وہ کام کاج میں مصروف رہے، لیکن دوبارہ جب اپنے بستر پر گئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے جو ہے نا یہ چیز سیکھنے کو مل رہی ہے کہ جب دوبارہ بستر پر جاؤ تو پھر بستر کو جھاڑ لینا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اٹھنے کے بعد پھر اللہ کی کون سی مخلوق وہاں پر گئی۔ بعض اوقات کچھ کیڑے مکوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے زہریلے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم سو جاتے ہیں تو پھر کبھی کبھی جو ہے نا وہ اسکن انفیکشن جو ہے نا ہو جاتا ہے، ان کے ٹچ کر جانے سے کھجلی شروع ہو جاتی ہے، ریشز آ جاتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار کوئی کیڑا وغیرہ تھا یا اس نے کاٹ لیا، اس کے رگڑنے سے جو ہے نا یہ اس طرح کی تبدیلی ہمارے جسم کے اندر آ گئی اور پھر جو ہے نا ایک درد کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم جب بھی بستر پر جائیں تو سب سے پہلے ہم بستر کو اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ FGN چینل کے ناظرین، اب آئیے مزید ایک اور بات کی طرف میں بڑھتا ہوں کہ بعض کی جو ہے نا وہ شکایت ہوتی ہے کہ یار نیند نہیں آتی پراپر انداز پر، تو اس کے ریزنز کیا ہیں؟ آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جن کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو انہیں ان چند باتوں پر غور کر لینا چاہیے اور غور کرنے کے بعد اس کا ازالہ کرنا چاہیے، یعنی اپنے معمولات سے، اپنی ایکٹیویٹی سے ان چیزوں کو اگر آپ نکال دیں تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک اچھے انداز پر نیند آ سکتی ہے۔ خوابگاہ کو پرسکون نہ بنانا، یعنی جہاں پر بھی آپ سو رہے ہیں ایسی جگہ پر آپ نیند کرتے ہیں کہ بالکل شور شرابہ ہوتا رہتا ہے اور آپ کا بیڈ روم ایسا ہے کہ پھر وہاں پر کوئی سکون والا ماحول نہیں ہے، تو یاد رکھیے پھر آپ کو کبھی بھی جو ہے نا پراپر انداز پر نیند نہیں آ پائے گی۔ وہاں شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہوں، بستر یا تکیے کا آرام دہ نہ ہونا، جی ہاں جس بستر پر آپ سو رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے جو ہے نا کوئی نیچے زمین پر چٹائی بچھائی یا آپ نے جو ہے نا بیڈ شیٹ بچھائی ہے، یا چلیں آپ نے گدے پر ہی آپ نے سونا ہے، لیکن اب اس کی کیفیت گدے کی ایسی ہے کہ کہیں سے جو ہے نا وہ سخت ہو گیا ہے، اتنا پرانا ہو گیا کہ کہیں سے نرم ہے، کہیں سے سخت ہے، کہیں سے اٹھا ہوا ہے، تو اب وہ نا ڈس بیلنس ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی بستر اگر پرسکون نہ ہو تو ایسی جگہ پر بھی جو ہے نا آدمی کو نیند نہیں آتی، یہ بھی ایک وجہ ہے اور اس کو بھی دور کر لینا چاہیے۔ سونے کے معمول کا متاثر ہو جانا، مثلا 10 بجے سونے والے کا 12 بجے سونا، آپ اپنی ٹائمنگ پر سوئیں، بلا وجہ نہ جاگیں۔ اور اب تو جو ہے نا بالکل ہمارے ہاتھوں میں موبائل ایک کھلونا ہے اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات کب نکل گئی، رات کے 2 کب بج گئے، رات کے 3 کب بج گئے، اور پھر ہماری نیند نہیں ہو پاتی۔ تو ان جو ہے نا آلات کو، اس طرح کی چیزوں کو اگر ہم اپنے معمولات سے، اپنی ایکٹیویٹی سے اگر دور کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پراپر انداز پر نیند آ سکتی ہے۔ اسی طرح ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بہت کم یا بہت زیادہ کھانا، آدمی اگر بہت زیادہ کھا لیتا ہے تب بھی اس کو صحیح نیند نہیں آئے گی، بہت کم کھا لیتا ہے تب بھی اس کو صحیح نیند نہیں آئے گی۔ تو آپ کی ڈائٹ جو ہے نا وہ پراپر انداز پر ہونی چاہیے کہ رات میں جتنا کھانا ہے اتنا ہی کھایا جائے، دن میں جتنا کھانا ہے اتنا ہی کھایا جائے، ناشتے میں جتنا کھانا ہے اتنا ہی کھایا جائے، نہ بہت کم ہو نہ بہت زیادہ۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں یا چائے
پینے کی جو ہے نا ان کی بہت کثرت کے ساتھ عادت ہے، کافی، چاکلیٹ یا سافٹ ڈرنکس کا زیادہ استعمال، رات دیر تک ٹی وی، کمپیوٹر یا موبائل پر مصروف رہنا، اب یہ تمام تر وہ وجوہات ہیں کہ جن کے استعمال میں لانے کی وجہ سے یا اپنی روٹین میں لانے کی وجہ سے پھر ہم پر جو ہے نا وہ پراپر انداز پر نیند طاری نہیں ہوتی، اور اس کے نقصانات آگے چل کر ہماری لائف میں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، چونکہ ابھی ہمارے ایپیسوڈ کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے، تو آئیے نیند کا جو ہے نا بہترین وقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ بدقسمتی سے آج کل ہماری سوسائٹی میں رات دیر تک جو ہے نا یہ جاگنے کا معمول ہے، پھر دوپہر چڑھے تک سونے کا معمول عام ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اگر بالکل میٹرو سٹیز یا بڑی بڑی سٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر نا لوگ رات دیر گئے تک جاگتے ہیں، اور پھر شاید ان کی صبح جو ہے نا دن کے 11 بجے 12 بجے ہوتی ہے یا ظہر کے وقت میں ہوتی ہے۔ یہ ایک معمول بنتا جا رہا ہے جو نہ صرف شرعی لحاظ سے ناپسندیدہ بلکہ طبی لحاظ سے سائنٹیفک وے پر بھی یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، نقصان کا سبب بنے گا۔ اگر آپ صحت مند زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں تو رات کو دینی مشاغل سے فارغ ہو کر جلد سو جائیے کہ رات کا آرام دن کے آرام کے مقابلے میں زیادہ صحت بخش ہے۔ ہاں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے آج کے اس پرفتن دور میں نیکیاں کمانے کا ایک بہترین اور آسان اور سمپل فارمولا عطا فرمایا، اور اس چھوٹی سی بکلیٹ کا نام ہے نیک اعمال، یعنی اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال، اسلامی بہنوں کے لیے 63 اور اسٹوڈنٹس کے لیے 92۔ اسی طرح دعوت اسلامی انڈیا کی آئی ٹی ٹیم نے ایک بہترین ایپلیکیشن جس کا نام ہے نیکی ٹائم ایپلیکیشن، آپ پلے سٹور سے اگر پاسبل ہو تو ابھی موبائل نکال کر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور پھر اس کے مطابق اپنی لائف کو گزاریں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود اپنی لائف میں دیکھیں گے۔ تو اس میں امیر اہل سنت نے ایک سوال عطا فرمایا ہے، کیا نماز عشاء سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنے گھر پہنچ گئے، اور پھر 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر پہنچیں اور اپنی ضروریات سے، گھر والوں سے جو بھی گفتگو وغیرہ کرنی ہے، جو بھی گھر کے اندر کام ہے اس سے جلدی فری ہو جائیں اور پھر آرام کر لیں، کیونکہ رات کا آرام جو ہے نا، رات کی نیند یہ انسان کے لیے بہت زیادہ صحت بخش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس نے اپنی مہر یعنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو۔ ہاں، رب ارشاد فرما رہا ہے کیا کرو؟ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، یعنی کسب معاش کرو، کوشش کرو، رزق حلال کی تلاش کرو، اس لیے کہ تم حق مانو۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ کمائی کے لیے دن اور آرام کے لیے رات کو مقرر کرنا چاہیے۔ ہاں، لیکن اب دور ایک عجیب کیفیت میں جو ہے نا تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اپنی اپنی جو ہے نا مصروفیت کے مطابق لائف کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ کئی معمولات جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو نائٹ میں ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، کچھ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ آپ لے لیں، میڈیکل ڈپارٹمنٹ آپ لے لیں، یا فائر اسٹیشن والوں کے معاملات کو آپ لے لیں، تو کچھ ڈپارٹمنٹ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ان کو نائٹ میں بھی جو ہے نا وہاں پر جاب کرنی پڑتی ہے اور کچھ لوگوں کو مقرر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک نیچرل وے پر اگر ہم جا کر دیکھیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے، اور پھر وہ رات میں کچھ وقت اٹھ کر کے اپنے رب کو یاد کرے، نماز تہجد ادا کرے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور پھر فجر کی نماز ادا کرے۔ اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ اس کا ہم فضل تلاش کریں، اور یہاں فضل سے مراد کسب معاش یعنی رزق حلال ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو رات جاگنے سے اپنے آپ کو بچائیے، اور پھر ایسے ہی چوراہوں پر ہوٹلوں میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچائیے، فوراً اپنے گھر جائیے اور پھر آرام کرنے کا معمول بنائیے، صحت مند زندگی گزاریے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ بھی خوش رہیں گے، آپ کے گھر والے بھی خوش رہیں گے، آنے والی آپ کی نسلیں بھی آپ کے ساتھ اچھے انداز میں ٹائم اسپینڈ کریں گی، وہ بھی خوش رہیں گی۔ اگر پراپر انداز پر نیند ہوگی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل لگا کر شکر ادا کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس شعر پر میں آج کے اپنے اس ایپیسوڈ کو مکمل کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دن لہ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو ہمارے اندر خوف خدا بھی ہو، پیارے آقا سے شرم و حیا بھی ہو کہ ہمیں جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے رب نے پیدا کیا ہے، اس پرپس کو، اس مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ اور آخر میں یہی بات
کہ وہ کون کون سی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم تلاش کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو آج ایک نعمت ہمیں پتہ چلی کہ نیند کرنا اور آرام کرنا یہ انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور پھر انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پراپر انداز پر نیند کیجئے، آرام کیجئے، اور پھر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو عبادت میں گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔